مسلم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا و صلاح و العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پاک ذات ہمارا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کا نزول ہو، اور خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم مسلسل 2 جمعہ سے ایک ٹاپک کو چلا رہے ہیں، اور وہ ہے اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے اعمال۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین سے توفیق چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک کا خاتمہ ہو سکے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال سے محفوظ رکھے جو اعمال ہمارے نیک اعمال کو ضائع و برباد کر دینے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، انہی اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ دین کا مذاق اڑانا، اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، یا دین کا مذاق اڑانا، یا یہ کہ دین کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا، یہ عمل بھی ایسا عمل ہے کہ ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیا جاتا ہے، ہمارے اعمال کو ختم کر دیا جاتا ہے، ہمارے نیک اعمال اور ہماری نیکیاں ضائع و برباد کر دی جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر ایک مجلس میں ایک شخص صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ ایک صحابی رسول کو یہ پسند نہیں آئی، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تم منافق ہو، میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس چیز کو پہنچاؤں گا اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوں گا۔ چنانچہ صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ اس شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام زبان میں تیز ہوتے ہیں، جو بات بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور کھانے میں پیٹو ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جو برائی بیان کیا تھا بیان کر دیا کہ لڑائی میں بھی بزدل ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے کہا تھا وہ پیچھے پیچھے آیا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے بالکل چپک گیا تھا، اور چمٹتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول میں تو یوں ہی مذاق میں بات کر رہا تھا۔ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل کر دی اس موقع پر، اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العالمین نے کہا، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ رب العالمین کے بارے میں مذاق اڑاتے ہو، کیا تم رسول کے بارے میں مذاق اڑاتے ہو، اللہ رب العالمین کی آیات کے تعلق سے تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، تم بہانے بازی نہ کرو، اور کہا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کی مرتکب ہو چکے ہو، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ لہذا یہ آیت کریمہ اس بات پر صاف صاف دلالت کر رہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کا مذاق اڑایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، یا دین کا مذاق اڑایا گیا، تو ایسا شخص ایک تو یہ ہے کہ کفر پر آ جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے اور کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ امت مسلمہ کا یہ اتفاق رائے ہے کہ ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑائے یا اللہ رب العالمین کا استہزاء کرے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، لہذا معلوم
معلوم یہ ہوا کہ ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے، جو ایک تو یہ کہ کفر کی طرف دھکیل دیتی ہے آدمی کو، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا تھا اس کو انہوں نے ناپسند کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ یہ آیت کریمہ کفار کے حوالے سے نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین صرف اس وجہ سے ان کے اعمال کو برباد کر دیا کہ وہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے، جو آیتیں نازل کی ہے، اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ شریعت کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا بھی ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے نیک اعمال کو ختم کر سکتی ہے، انسان کے نیک اعمال کو برباد کر سکتی ہے۔ لہذا اس موقع پر میں دو مثال مردوں کے حوالے سے اور دو مثال عورتوں کے حوالے سے دیتا چلوں۔ پہلی مثال جو مردوں کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے موقع بھی غیر تو غیر ہیں، وہ تو دین کے اوپر پروپیگنڈا اور دین کو جو ہے بدنام کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر مسلمانوں کے اندر بھی کتنے ایسے موقع پر مذاق طور پر ہو، سیریسلی ہو یا شعوری یا غیر شعوری طور پر ہو، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ داڑھی کا مذاق اڑانا یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال کہ جو لوگ ٹخنوں سے، جو حضرات ٹخنوں سے کپڑا اوپر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے کنکھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور اشارے ہی سے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ اعمال دیکھ لیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کوئی آدمی شریعت کے اوپر چل رہا ہے تو کوئی ہمارے اوپر رائٹ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کامنٹس کریں، ہم ان کو جو ہے تانا کسیں اور اس طریقے سے الٹی سیدھی ان کے حوالے سے بات کریں۔ کوئی انسان داڑھی رکھا ہے، وہ اسلام کے شریعت پر چل رہا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم مان رہا ہے، کوئی ٹخنوں سے کپڑا اوپر اٹھایا ہوا ہے تو اسی صورت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ اگر ایسے موقع پر کامنٹس کیے گئے تو ایسے کامنٹس کرنے والے کو یہاں پہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو کامنٹس کر رہا ہے وہ اسلام کے احکام پر کامنٹس کر رہا ہے۔ دو مثال عورتوں کے بھی حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے اسلام کے اندر پردے کا۔ بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کے ماڈرن اپنے آپ کو کہلانے والی لڑکیاں اپنے سہیلیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو لوگ جو ہے برقعے کا استعمال کرتے ہیں اور باحجاب رہ کر کے اللہ کے دین کو کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہ کیا ابھی سے بری ہو گئی، اور نہ جانے کس طریقے کی اس طرح سے بات کی جاتی ہے، الگ الگ جو ہے تانا دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو۔ لہذا ایسی عورتوں کو بھی اگر وہ مسلمان ہے تو ایسی عورتوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ ڈرنا چاہیے اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے نکالنے سے، کیونکہ اگر اسلام کے حوالے سے کسی بھی حکم کا مذاق اڑایا گیا تو اسی صورت میں اس کے اعمال پوری زندگی کے نماز، روزے، زکات، حج سارے برباد کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہماری خواتین ہی کے حوالے سے ہیں وہ یہ ہے کہ کثرت اولاد پیدا کرنے سے بھی بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر دفعہ یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ عام طور پر یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ 2 بچے لینے ہیں، اگر 2 بیٹی ہو گئی تو ایسی صورت میں ایک اور انتظار کر لیں گے، 2 اگر بیٹے ہو گئے تو ایک اور انتظار کر لیں گے، اور 3 بچے ہم رکھیں گے زیادہ سے زیادہ۔ 2 میں کافی ہے اگر بیٹا بیٹی ہو گیا، لیکن اگر نہیں ہوا تو ایسی صورت میں 3 رکھ لیں گے، اس سے زیادہ بڑھنے کا کوئی چانس نہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ جو لوگ 3 سے آگے بڑھتے ہیں، 4، 5، 6، 7، 8، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تزوجوا القلوب القلوب فإني مكاثر بكم الأمم، کہ تم زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والی لڑکیوں سے شادی کرو اور زیادہ سے زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، فإني مكاثر بكم الأمم، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اپنی
کثرت امت پر فخر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ کثرت سے اولاد پیدا کیے جائیں، اور آج کا ذہن جو ہے سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور اس طرح کے چیزوں اور غیر مسلم کے روش پر چلتے ہوئے ہمارے دو بندے ہیں ہم تو یہاں تک تو ایک حد تک جو بھی بات ہے وہ ہے، شریعت کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے وہ الگ چیز ہے۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ زیادہ بچہ لیتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر ہماری مسلم خواتین کے زبان پر بھی وہ ایک ٹاپک بن جاتا ہے، کبھی بھی بات آئے ان کے اوپر تارا کس دی جاتی ہے، وہ بچے کے اوپر بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی نازیبہ حرکتیں اور نازیبہ الفاظ نکالے جاتے ہیں، لہذا ایسے صورت میں ہمارے مردوں کو بھی اور ہمارے خواتین کو بھی اپنی زبان پر لاک لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی باتیں کریں تو ایسی صورت میں شریعت کے اوپر ہم جو شریعت چاہتی ہے اس کو ہم ناپسند کر رہے ہیں اور ناپسندیدگیت کا اظہار اپنی زبان سے کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں پر تانا کس رہے ہیں۔ لہذا ایسے موقع پر اپنی زبان کو جو ہے ہر ممکن کوشش کرنا ہے اپنی زبان پر لگام لگانا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو ایسی صورت میں ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ رب العالمین نے جو نازل کی تھی اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا، فأحبط اعمالہم، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ شریعت کا کوئی بھی ایک حکم بھی اگر اس کو ناپسند کیا گیا تو اس صورت میں عمل برباد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام سے محبت تو ہونا ہی ہونا ہے، مگر اس کے ہر عمل پر، ہر حکم پر، ہر سنت پر ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، چاہے ہم وہ کر پا رہے ہیں یا نہ۔ اور سامعین کرام، اسی طریقے سے انہی اعمال میں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں، ایک عمل بدعت ہے۔ جی ہاں، ایک عمل بدعت ہے، دین کے اوپر، دین کے نام پر کوئی اس طرح کے امور انجام دینا جو شریعت میں ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ ہے نہیں، ہم نئے طریقے سے کوئی کام، کوئی ایجاد کر دیے، کوئی چیز بھلی لگی ہمیں، وہ چیز ہم نے اسلام کے نام پر تھوپ دیا اور اسلام پہ چسپاں کر دیا، ایسی چیزوں کو بدعت کیا۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہر جمعہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت دینے والے، سب سے بہترین رہنما، سب سے بہترین رہبر، آپ کو راستہ دکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیز دین کے اوپر کوئی نیا کام ایجاد کرنا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا کام جو دین کو جس دین کے اوپر جوڑ دیا جائے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت کے راستے پر چلنے والا جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہوگی کہ اگر بدعتی اعمال انسان کرے گا تو اس صورت میں ایسا انسان گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، اور اگر اس نے اپنی زندگی پر توبہ کیے بغیر ایسے ہی مر گیا تو اسی صورت میں وہ قیامت کے دن وہ خسارے پانے والے میں سے ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ لیکن ایک وہ حدیث بھی ہے کہ اگر بدعت کا کوئی کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اعمال برباد کر دیں، اس کے اعمال قیامت کے دن کوئی کام آنے والے نہیں۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، سالم بن سعد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا، اور جو کوئی بھی وہاں پہ آئے گا میں اس کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، اور جو کوئی بھی وہ جام ایک مرتبہ پی لیتا ہے تو پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جو 50,000 سال والا دن قیامت کا دن ہوگا، ہم ایک دن بھوکے پیاسے نہیں رہ پائے، ایک دن میں کئی مرتبہ پانی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو میری امت میں سے آئے گا میں اس کو حوض کوثر پلاؤں گا، اور جو کوئی ایک مرتبہ حوض کوثر پی لے تو اسی صورت میں اس دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یرد علی اقوام عارف و یعرفنی، کچھ لوگ آئیں گے جسے میں پہچان رہا ہوں گا اور وہ لوگ بھی مجھے پہچان رہے ہوں گے، ثم یحال بینی و بینہم، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے اور میرے درمیان روک لگا دی جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قال انہم منی، کہ یہ تو میری امت میں سے ہیں، فیقال انک لا تدری ما بدلوا بعدک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے دین میں کس طریقے سے تبدیلی کیا تھا، دین میں کیسی کیسی نئی بدعتیں لایا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بدعت کے عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو کہہ رہے تھے کہ یہ میری امت ہے، ابھی جو کہہ رہے تھے کہ یہ میری امت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے فاقولوا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، کہ دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین میں تبدیل کیا تھا میرے بعد، ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ دور ہو جاؤ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا، حوض کوثر ان کو نہیں ملا، تو کیا خیال ہے ان کو جنت ملے گی؟ ایسے بدعتیوں کو جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ لہذا ان اعمال میں جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں ان میں ایک بدعت بھی ہے کہ ہر حال میں آدمی کو ایسے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو بدعت ہو، اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سنت کو پکڑے رہیں گے تو اسی صورت میں بدعت ہمارے پاس نہیں بڑھتے گی۔ سنت کا ضد بدعت ہے۔ اسی طریقے سے وہ اعمال میں جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دینے والی ہیں، ہمارے نیک اعمال کو ضائع کر دینے والی ہیں، ہمارے نیک اعمال کو ختم کر دینے والی ہیں، حرام ذرائع کو اپنانا۔ اپنے کمائی میں جو کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہر ایک کام میں حلال پہلو بھی ہے اور حرام کا بھی پہلو ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس میں حلال و حرام دونوں طرف کا پہلو نہ ہو۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ دکانداری کر رہے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس میں دونوں پہلو رہتا ہے، ایک حلال پہلو ایک حرام پہلو۔ اگر ہم نے حرام پہلو کو اپنا لیا تو ایسی صورت میں یہ وہ عمل ہے کہ ہمارے نیک اعمال کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک چیز ہے کہ ہماری دعا اللہ رب العالمین کے نہیں پہنچنے والی، کبھی بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی، ہمارے صدقات قبول نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے جو نیک اعمال ہمارے قبول نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر ہم نے حرام پیشے کو اپنایا ہوا ہے، حرام کمائی کر رہے ہیں اور اسی میں ہماری روزی روٹی چل رہی ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم انبیاء کو دیا وہی حکم مومنوں کو دیا۔ نبیوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ حلال روزی کھانی ہے، اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ حلال روزی کھانے ہیں، حرام سے دور رہنا ہے، اور حرام سے دور رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، صحیح مسلم۔ ایک آدمی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں، اس کے کپڑے غبار آلود ہو چکے ہیں، دھول مٹی لگ گئی ہے اس کے کپڑوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے فریاد کرتا ہے بار بار یا ربی یا ربی، یہ میری پریشانی ہے، وہ میری پریشانی ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، بار بار اللہ رب العالمین سے التجا کر رہا ہے وہ بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ،
حال یہ ہے کہ اس کا جو کھانا ہے وہ جو کھاتا ہے وہ حرام مال کھاتا ہے، ومشربہ حرام، اور وہ جو پیتا ہے وہ بھی حرام مال کا پیتا ہے، وغذی بالحرام، اور حرام مال ہی کی پرورش کی ہوئی ہے، وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ یہاں ہم غور کریں اس حدیث کی روشنی میں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر سفر کی حالت میں کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو نہیں لوٹاتے۔ ضرور سفر کی حالت میں ایک مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ آدمی کو دیکھیں کہ یہ مسافر ہے، لمبا سفر کر رہا ہے۔ دوسری حدیث بھی یہاں جو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بندہ اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ شرم آتی ہے کہ اس بندے کو میں پورے دنیا کا مالک اور خالق ہونے کے باوجود ایک بندہ میرے یہاں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، میں اس کو کیسے نہ دوں؟ اللہ کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ کیسے نہ دوں، یعنی اس کو دینا ہی پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے، اپنی عزت اور جلال کا یہ لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتا ہے جب اس کے یہاں ہاتھ پھیلایا جاتا ہے۔ یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو بھی پھیلایا ہوا ہے، مگر یہ دو حالتیں جو اس کی دعا قبول ہونے کی بڑی حیثیت رکھتی ہے، اس کے باوجود قبول نہیں ہو رہے، صرف اور صرف کیوں؟ کیونکہ وہ حرام مال کھاتا ہے، وہ حرام مال پیتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی پرورش بھی حرام مال سے۔ لہذا اسی لیے محدثین کرام نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی حلال روزی کو اپنائے، حلال کھائے، حلال کمائے، حلال پہنے، حلال روزی سے اپنے بال بچوں کو جو ہے کھلائے پلائے اور ان کی جو ہے پرورش و پرداخت کرے، تبھی جا کر کے ہماری دعا قبول ہے۔ آج جو کہتے ہیں شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، بارش ہونے کے وقت میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، ہم مجبور حالت ہوتے ہیں، ہم بار بار دعا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین ہماری دعا کو سننے کے لیے راضی نہیں۔ کہیں نہ کہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم حرام مال میں پڑ گئے، ہم حرام کمانے میں لگ گئے ہیں، حرام روزیاں ہم کھانے میں لگ گئے ہیں، اور اس طریقے سے رشوت اور اس طریقے سے سود خوری میں لگے ہوئے ہیں، اور حرام خوری کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں، ان ذرائع میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں کی جاتی۔ مولانا سامعین کرام میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آدمی حرام مال کھاتا ہے، حرام مال کماتا ہے، تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ دوسری بات کہ وہ اگر ان پیسوں میں لاکھوں روپیہ نہیں بلکہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دے تو ایک روپے کا بھی ثواب نہیں ملتا، ایک روپے کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ وہیں پہ اگر ایک حلال روزی سے، اپنی کمائی سے، اپنے پسینے کی کمائی سے، حلال رزق میں سے ایک روپیہ اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے، حدیث کے اندر سے بخاری آپ کھول سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ایک کھجور کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ایک کھجور اللہ کے راستے میں کوئی شخص خرچ کرتا ہے اور وہ حلال روزی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے، اور پھر اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتے بڑھاتے اس طریقے سے بڑھاتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ایک کھجور کا جو نیکی اور ثواب وہ دیکھے گا ایک پہاڑ کے برابر دیکھے گا۔ جبکہ کروڑوں اور خربوں انسان اگر خرچ کر جائے اللہ کے راستے میں اور وہ حرام روزی ہو، حرام مال ہو، اللہ رب العالمین ایک روپے کا بھی جو ہے اس کو نیکی اور ثواب نہیں دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 224 ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کہ آدمی کی بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جاتی، جب تک پاک نہ ہو وہ اپنے کپڑے کو پاک رکھے، اپنے جسم کو پاک رکھے، اور جس جگہ پہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ پاک رکھے۔ ان تین چیزوں کی پاکی اور ایک پاکی وضو کی پاکی اگر ہے تو اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں وہ نماز قابل قبول، اور ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جائے تو اسی صورت میں اللہ رب العالمین ایسے ناپاک والے نماز قبول نہیں کرتا۔ ولا صدقۃ من غلول، اور ایسے صدقہ کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا جو خیانت والا صدقہ ہو، چوری والا صدقہ ہو۔ اسی طریقے سے خیانت، کسی کا لوٹ لیے ہیں، کسی کو جو ہے ناحق طریقے سے لے لیے ہیں، اور خیانت میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے اندر ہر چیز اس میں شامل ہو جائیں گے جو غلط طریقے سے آدمی کمائی کرے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ خیانت کے مال اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ معزز سامعین، ایک آخری بات میں یہ کہتا چلوں کہ انہیں اعمال میں ایک عمل وہ بھی ہے کہ تنہائی میں رب سے بے خوف ہو جانا اور محرمات کا ارتکاب کر دینا۔ دیکھیے آج فتنوں کا دور ہے، آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرح کے فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں اور فتنوں کی ماں ہمارے جیب میں گھومتی ہے، فتنوں کی ماں ہمارے جیب میں گھومتی ہے، وہ فتنہ بھی ہے جو اس کے اندر ہزاروں قسم کے فتنے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں یہ ایک بہت ہی اہم بات ہونے والی ہے، اور وہ کیا کہ ایسے اعمال بھی اللہ رب العالمین اگر آدمی کرتا ہے کہ تنہائی میں فائدہ اٹھاتا ہے، موقع کا چوکا مارتا ہے، موقع کا چھکا مارتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ان کی تمام پچھلی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، ان کے اعمال صالحہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامۃ بحسنات امثال جبال تہامت بیضا۔ میری امت میں کچھ لوگ قیامت کے دن اس حالت میں اللہ رب العالمین کے ہاں ملاقات کریں گے کہ ان کی نیکیاں چمک رہی ہوں گی تہامہ پہاڑ کی طرح۔ تہامہ پہاڑ آپ گوگل میں سرچ کریں، دیکھیں کہ تہامہ پہاڑ سرسبز و شادابی میں اپنی مثال رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جو ہے مثال میں بیان کیا، تہامہ پہاڑ کی طرح چمک رہا ہوگا، اور پھر کیا کہا، فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ذرات میں بدل کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ تہامہ پہاڑ کی طرح چمکنے والے نیکیاں، اتنی کثرت سے نیکیاں، وہ ذرات میں اللہ رب العالمین بدل کر کے ان کو ہوا میں اڑا دے گا، اور اس طریقے سے ان کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ ثوبان رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجیے، اس کی وضاحت کر دیجیے، اور خوب کھل کر کے وضاحت کر دیجیے، تاکہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ناشعوری طور پر اس میں ہم پڑ جائیں اور پھر ہماری نیکی اور تمام چیزیں برباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم صحابہ ان میں سے نہیں ہو، اما انہم اخوانکم ومن جلاتکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، تم میں سے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، اور جو ہے جماعت سے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ بھی اسی طریقے سے قیام کریں گے رات میں جس طریقے سے تم قیام کرتے ہو۔ وَلَكِنَّ أَقْوَامٌ إِذَا دَخَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے، اپنے دامن کو نہیں بچائیں گے۔ آج دیکھیں جو بڑے بڑے گناہیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی کے اکثر گناہ اسی کے ضد میں ہیں کہ ہم جو ہے موقع کا چوکا لگاتے ہیں، ہم موقع کا چھکا لگاتے ہیں۔ جب دیکھیں ایک شرابی جو ہے جو مشہور و معروف ہو جاتا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن چھپا رستم جو شرابی ہوتا ہے وہ چپکے چپکے کہیں ایسے موقع مل جاتے ہیں جو گھر سے باہر ہے، خاندان والے نہیں دیکھ رہے ہیں، گاؤں والے نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسے موقع پر وہ شراب پی لیتا ہے۔ ایک جو ہے منشیات کا استعمال کرنے والا اگر کہیں بھی اس طرح کے حالات دیکھتا ہے کہ وہ اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں موقع کا چوکا لگاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک زناکاری اور زانی انسان بھی اسی طریقے سے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ام الخبائث، خبیثوں کی ماں، یہ موبائل کا فتنہ جو ہے، اس میں بھی جو ہے آج یہ کہا جائے تو بیزا نہیں ہوگا کہ 90% سے زیادہ لوگ اس عمل کے زد میں ہیں کہ وہ موبائل چلاتے ہیں، مگر جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو ریلز دیکھتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، فلمیں چلاتے ہیں، ڈرامہ چلاتے ہیں، اور گندی گندی چیزیں جو ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ایسے تمام ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے
नमाज तो बहुत पढ़े, रोजे तो हमने बहुत रखे, हमने बार बार जो है उम्रा भी कर लिए, हज भी कर लिए, दिगर नेक अमाल में भी बढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए, लेकिन ये है कि हम तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ नहीं किए, हमने तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलाल हमें याद नहीं आया, हमने तन्हाई में तक़वाशारी की ज़िंदगी नहीं गुजारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा था, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी, ये वसीयत है, ये नसीहत है कि तुम जहाँ कहीं भी रहो, जहाँ कहीं भी रहो, अल्लाह से डरते रहना। ये डर की कमी है, ईमान में कमजोरी है, जिसकी वजह से ये अमाल हमें देखने को मिलते हैं। लिहाजा इस सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान को काफ़ी हद तक याद रखने की जरूरत है। और अगर एक चीज़ पर हम तमाम नेक अमाल जो इतने सारे जो है बर्बाद करने वाले गुनाहों में जो है गिनाएंगे, मैं समझता हूँ कि आज के खुतबे की जितनी बातें बताएंगी उनमें से अगर इस चीज़ पर हम सबका अमल हो जाए, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस मसले के साथ नेक अमाल की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।